حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا جو کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وکیل تھے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بذریعہ بحری جہاز مدینہ پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نیک فطرت اور صالحہ خاتون تھیں۔ وہ ایسے وقت میں ایمان لائیں جب ان کے والد دشمنان اسلام کے قائد تھے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے سفر کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں اور حبشہ میں غربت کی زندگی اختیار کی، حالانکہ ان کا گھرانہ جو تھا وہ ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حسن ظاہری سے متصف تھیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے حسن جمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی پر نجاشی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو سفیان کا نکاح ان سے کر دوں، لہٰذا میں نے ان کی فرمائش پوری کی۔ یہ کہہ کر نجاشی نے 400 دینار مہر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کیے اور حاضرین کے سامنے ڈال دیے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص نے مہر والے دینار لے لیے اور حاضرین اٹھ کر چلنے لگے تو شاہ حبشہ حضرت نجاشی نے تمام حاضرین کی ضیافت کی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ جب یہ مہر کی رقم میرے پاس آ گئی تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابرہہ باندی کو اور دے دیے۔ اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ بادشاہ نے قبول کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اس سے پہلے جو چیزیں اسے دی تھیں وہ بھی واپس کر دی۔ جب اس نکاح کی خبر حضرت ابو سفیان کو پہنچی تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اپنی ہار مان گئے، چونکہ اس وقت تک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تھے اور مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑانے میں بہت پیش تھے۔ اسلام اور داعیے اسلام کا نام تک مٹا دینا چاہتے تھے، اس لیے ان کو یہ کہاں منظور تھا کہ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں جائے۔ نکاح کی خبر سن کر ابو سفیان یوں بول اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی وہ بلند ناک والے عزت دار ہیں، ہم ان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ ادھر تو ہم ان سے لڑ رہے ہیں، ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلے گی۔ اس بات کو کہنے کے بعد انہوں نے اپنی ہار مان لی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بڑی پابندی سے عمل کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعات پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد سیدہ ام حبیبہ نے کبھی بھی یہ نوافل ترک نہیں کیے۔ آپ شریعت کی بہت زیادہ پابند تھیں۔ جب ان کے والد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں زردی تھی، پھر وہ خوشبو اپنے لباس، جسم اور اپنے رخساروں پر لگائی، پھر فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ ایک دن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح دعا کی، اے اللہ مجھے میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی سفیان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم نے اللہ سے ایسی باتوں کا سوال کیا جن کی میعاد مقرر نہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مقدم یا مؤخر نہیں کرے گا۔ اگر تم اللہ سے یہ دعا مانگتی کہ اے اللہ مجھے جہنم اور قبر کے عذاب سے عافیت دے تو بہتر ہوتا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، میں ایک ہی تو آپ کی بیوی نہیں ہوں، جہاں اتنی ہے ایک اور صحیح، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس خیر و فضیلت میں میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض ہوئے
تو آپ کی ایک بیوی نے اہل کتاب کے ایک عبادت خانے کا ذکر کیا جسے ماریہ کہتے تھے۔ چونکہ حضرت سلمہ اور حضرت حبیبہ حبشہ گئی تھیں اور اسے دیکھ کر آئی تھیں، اس لیے انہوں نے اس کی خوبصورت بناوٹ، اس کی تصویروں کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، یہ لوگ یہ حرکت کرتے تھے، جب ان میں سے کوئی نیک انسان مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس میں وہ تصویریں بنا لیتے جن کا کہ تم ذکر کر رہی ہو۔ یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 65 حدیثیں مروی ہیں، جن کے راویوں میں کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ آپ کے اقارب میں درجہ ذیل جو شخصیات ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان بن حرب، مشہور دشمن اسلام جو بے وقت فتح مکہ مسلمان ہوئے، یزید بن ابو سفیان فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، اور دوسرے بھائی امیر معاویہ دوسری ماں سے 20 سال تک گورنر، پھر 20 سال تک حکومت کی بانی اور سلطنت امیہ رہے۔ حبیبہ بنت حبیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت عزیز جانتے تھے۔ حدیث پر بہت شدت سے عامل تھیں، دوسروں کو بھی تاکید کرتی تھیں۔ ان کے بانجے ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ آئے، انہوں نے ستو کھا کر کلی کی تو بولی کہ تم کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ آگ جس چیز کو پکا دے اس کے استعمال سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو باقی نہیں رکھا تھا، یہ حکم منسوخ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتے تھے، اور اگر وضو ہوتا تو دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے ہی وضو سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی خاطر سفر کی طویل صعوبتیں برداشت کیں، ہر دکھ کو سینے سے لگایا، ہر غم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ مکہ میں ان کا گھرانہ عمارت و ثروت اور دولت کے لحاظ سے سر فہرست۔ والد جو تھے وہ کفار مکہ کے سردار تھے، اسلام کے دامن میں آ کے رنج و الم سے نباہ کرنا سیکھا۔ سب سے بڑا دکھ اس وقت پہنچا جب خاوند مرتد ہو گیا، اسے محبت اور سختی سے سمجھایا، پھر وہ حالت کفر ہی میں مر گیا۔ غریب الوطنی، بیوگی اور پریشانی، مگر اس عالم میں بھی ان کے دل میں مکہ مکرمہ کی جانب اپنے باپ سے رجوع کرنے کا خیال نہ آیا۔ فقط عشق رسول جو تھا وہی پیش نظر تھا، محبت رسول ان کا جو تھا وہ اثاثہ تھا، یہی وہ سہارا تھا جس نے ان کو راہ وفا میں زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کیا۔ حضرت حبیبہ جو تھیں، ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچی تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فتح یاب ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ام المومنین کے ساتھ آنے والوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور آپ کے ہم شکل حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی طرف بڑھے اور انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا، تو سیرت اور صورت میں میرے مشابہ ہو، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات کون سی ہے، فتح خیبر یا آمد جعفر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت حبیبہ سے ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان قریب اللہ تعالیٰ تم نے ان لوگوں میں جن کے ساتھ تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔ پھر ہوا بھی یہی، کفار مکہ کے سردار ابو سفیان کا سر جھک گیا، اسلامی دشمنی کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اور اس لحاظ سے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کی رضا جوئی میں لگ گیا۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت حسین و جمیل تھیں، جس کا اعتراف امہات المومنین کو بھی تھا، چنانچہ ابو سفیان آپ پر فخر کیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت حبیبہ ہے۔
المومنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو السابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ کو اسلام کے ساتھ اس درجہ محبت تھی کہ اس کی خاطر گھر بار، والدین اور وطن چھوڑ دیا۔ اپنے والد کو مشرک ہونے کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ آپ احادیث رسول کو دماغ میں بٹھا کر رکھتی تھیں اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت سے عمل پیرا ہوتی تھیں۔ آپ بہت بڑی عالم حدیث تھیں۔ جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ سے 65 حدیثیں روایت کیں۔ یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف زوجیت عطا کرنے کا ہی اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد آپ کی وجہ سے ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا۔ آپ کے دفن ہونے کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا جس پر لکھا تھا یہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صخر کی قبر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ دمشق میں اپنے بھائی سے ملنے تشریف لے گئی تھیں اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور ان کی قبر وہیں ملک شام میں ہے۔ کچھ احادیث میں ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔